بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ آپ نے شعبان کی 26 اور 27 تاریخ کو تہجد کے وقت کرنا ہوگا۔ میرے پیارے دوستو، اس وظیفے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک تو یہ وظیفہ سورہ فاتحہ کا وظیفہ ہے، جس کا آغاز یعنی قرآن پاک کا آغاز ہی سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے۔ نماز میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کے بغیر تو آپ کی نماز بھی نامکمل ہے۔ اور جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو آپ کو فرمایا گیا، آپ کو دو نور عطا کیے گئے ہیں۔ پہلا نور ہے سورہ بقرہ اور پہلا نور ہے سورہ فاتحہ اور دوسرا نور ہے سورہ بقرہ کی آخری دو آیات۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ سورہ فاتحہ کتنی بڑی فضیلت والی سورہ مبارکہ ہے۔ تو ایک طرف یہ وظیفہ سورہ فاتحہ کا ہے، دوسری طرف شعبان کے مہینے میں یہ وظیفہ کیا جا رہا ہے، اور ایک طرف اور دیکھا جائے تو یہ وظیفہ آپ تہجد میں کر رہے ہو، اور تہجد کے وقت کی اہمیت کا تو اندازہ آپ بخوبی جانتے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرض نماز کے بعد جو سب سے زیادہ پسندیدہ نماز تھی، تہجد کی نماز تھی۔ اور تہجد کا وقت ایک ایسا وقت ہوتا ہے میرے دوستو کہ جس میں اللہ رب العزت خود اپنے بندوں سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تیری کوئی حاجت ہے، تیری کوئی پریشانی ہے، تیری کوئی مشکلات ہے تو تم مجھ سے رابطہ کر، تیری تمام پریشانیوں کو حل کر دوں گا۔ اور اس وقت میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو آپ ذرا سوچ کے دیکھیے کہ سورہ فاتحہ کا عمل اور رات تہجد کی تنہائی میں اور شعبان کے مہینے میں، تو آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ وظیفہ کتنی بڑی طاقت رکھے گا۔ میرے پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کریں اور آپ کو آج کے اس وظیفے کی طرف لے جائیں، آپ سب نے مہمانوں سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ میرے پیارے دوستو، تہجد کے وقت کے بارے میں بڑی فضیلتیں آئی ہیں، اور تہجد کی نماز کے بارے میں بھی بڑے فضائل ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرض نمازوں کے بعد جو سب سے زیادہ محبوب ترین نماز تھی وہ تھی تہجد کی نماز۔ اور تہجد کی نماز پڑھنے کا ایک طریقہ کار ہے جس کو اپنانا بہت ضروری ہے۔ بہت سے مسلمان بہن بھائی غلط طریقے سے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ تہجد کی نماز ہمیشہ 2 رکعت کر کے ادا کی جاتی ہے، اور ٹوٹل آپ 12 رکعتیں ادا کر سکتے ہیں۔ کم سے کم آپ نے 2 رکعتیں ادا کرنی ہوتی ہیں۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے، یعنی فجر آنے تک کا وقت ہے آپ کے پاس، مطلب اتنا ٹائم ہے کہ فجر سے پہلے آپ 12 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، تو 12 ہی رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ تھوڑا سا دیر اٹھے ہیں اور فجر کی نماز بہت قریب ہے، تو آپ 2 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور فجر کے معاف کیجیے گا، تہجد سے متعلق لوگوں میں بڑی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں کہ جی ایک بار آپ نے اگر تہجد کی نماز پڑھ لی تو آپ کو روزانہ ہی پڑھنی ہوگی، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ میرے پیارے دوستو، تہجد کی نماز ہم سب مسلمان بہنوں اور بھائیوں پر فرض ہو جاتی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قربان جاؤں اس نبی اور رحمت پر کہ ان کی بدولت ہی آج ہم پر یہ تہجد کی نماز فرض نہیں ہے، ورنہ ہم سے 5 نمازیں نہیں پڑھی جاتی، تو یہ تہجد کی نماز ہم سے کیسے پڑھی جاتی؟ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز
तहज्जुद की नमाज अदा करते थे। सिर्फ अपनी ज़िंदगी में एक बार तहज्जुद की नमाज छोड़ी, और वो इसी वजह से छोड़ी कि कहीं ये मेरी उम्मत पर फ़र्ज़ ना हो जाए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि ये मेरे उम्मत के जो लोग हैं ये बड़े सुस्त लोग हैं, इनसे तो 5 नहीं पढ़ी जाती, तो ये तहज्जुद की नमाज कैसे पढ़ी जाएगी। वैसे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हम दीन से बड़े दूर हो चुके हैं, और जो चीज़ें नबियों ने अरसा पहले हमारे बारे में सोच ली थी कि हमें चाहिए कि हम दीन की तरफ बढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, तहज्जुद की नमाज़ें अदा करें, और तहज्जुद की नमाज के साथ साथ जितनी भी फ़र्ज़ नमाज़ें हैं उन सबको भी अदा करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं कि सिर्फ तहज्जुद की नमाज के शौक़ में तो उठ जाते हैं, लेकिन बड़ी बदकिस्मती के साथ कहना पड़ता है कि वो फ़र्ज़ नमाज़ें छोड़ देते हैं। तो फिर ऐसी तहज्जुद की नमाज पढ़ने का क्या फ़ायदा है। आपको फ़र्ज़ नमाज़ों की पाबंदी करनी होगी जो हम पे फ़र्ज़ हैं, और उसके बाद तहज्जुद की नमाज भी पढ़ें, तो ये आपके लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद है। अब वजीफ़े की तरफ बढ़ते हैं। 26 और 27 शोबान को तहज्जुद के टाइम आपने तहज्जुद की नमाज अदा कर लेनी है, 2-2 रकत करके 6 नमाज़ें अदा कर लेनी हैं, और हर एक रकत में सूरह फातिहा के बाद 3-3 बार सूरह इखलास पढ़नी होगी। याद रहे, हर एक रकत में सूरह फातिहा के बाद 3-3 बार आपने सूरह इखलास पढ़नी है। तो जब नमाज़ें आप पढ़ लें, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लें, उसके बाद आपने सूरह फातिहा आपने 30 बार पढ़नी है। सबसे पहले 11 बार दुरूद पाक पढ़ेंगे, फिर 30 बार सूरह फातिहा पढ़ेंगे, और आखिर में फिर 11 बार दुरूद पाक पढ़ेंगे। यही अमल आपने 26 शोबान तहज्जुद के टाइम और 27 शोबान तहज्जुद के टाइम आपने अमल कर लेना है। जब आप ये वजीफ़ा करोगे, उसके बाद अपनी जायज़ हाजत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दिल से दुआ करनी है कि आपका कोई भी बड़े से बड़ा मकसद है जो कि पूरा नहीं हो रहा, तो इंशाअल्लाह ये ऐसा वजीफ़ा है कि जैसे ही आप इस वजीफ़े को करेंगे और अल्लाह से अपनी जायज़ हाजत के लिए दुआ करेंगे, तो इंशाअल्लाह बड़े से बड़ा मकसद आपका पूरा होता चला जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो हमारी एक छोटी सी काविश थी। पसंद आने पर इसे दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप लोगों को कोई सवाल हो तो हमें कमेंट करें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।